اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی ان سے جنگ کی جا رہی ہے تو انہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی بدلہ لے سکیں، پہلے اس سے منع کیا گیا تھا. اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب ہی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ایمان والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے اپنے گھروں سے نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہود کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں ضرور منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. کتنا پکا وعدہ ہے. واو قسم کے لیے، لام تاکید کے لیے، نون مشدد تاکید کے لیے. پھر بھی یقین نہیں آتا کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو ہماری بھی مدد ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پکا یقین ہو جس کو تو وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کر دیتا ہے. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام کار اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی اپنے اپنے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا. وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا. وہ اصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب. یعنی پھر دیکھو ان سب قوموں کا حال کیا ہوا، یعنی جھٹلانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا. پھر کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں. یعنی عذاب آنے کے بعد پھر ان بستیوں میں آج تک کوئی رہا بسا نہیں. اللہ نے ان کو مہلت بھی دی، اگر وہ فائدہ اٹھا کے ایمان لے آتے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوتے جن کے ساتھ یہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے یہ سن سکتے؟ بس بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. ایک تو اس آیت میں عبرت اور نصیحت کے لیے سفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، افلم یسیروا فی الارض. اور پھر زمین میں کہیں بھی انسان سفر کر کے جائے، ویکیشنز پہ جائے یا کسی خاص عبادت کے لیے جیسے مکہ یا مدینہ وغیرہ جائے، تو انسان کو سفر کے دوران غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، اور وہ بھی نتیجہ خیز غور و فکر، کیونکہ اللہ نے یہ دل اسی لیے دیا ہے کہ ہم جب آنکھوں سے کچھ دیکھیں اور کانوں سے سنیں تو پھر اس سے بھی کام لیں. اور اس سے اصل میں لینے کا کام کیا ہے کہ نصیحت حاصل کریں. لیکن جس کا دل بصیرت سے خالی ہوتا ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، کیونکہ ایک ہے آنکھوں کی بینائی اور ایک ہے دل کی بینائی. تو جس کا دل بینا نہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں حاصل کرتا. اور یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی عذاب دینے سے پہلے اللہ کا قانون مہلت کام کرتا ہے، مہلت دی جاتی ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تو تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی میں عذاب لانے والا نہیں ہوں، بس کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. بخشش اور عزت والا رزق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ مومن جو ہے پھر وہ صرف حلال کی طرف جاتا ہے جو صرف اس کا حق ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جس رسول اور نبی کو بھیجا، جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا،
بس جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو دور کر کے دین کا کام پورا کر دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، لیکن جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ جو خلل شیطان ڈالتا ہے وہ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں۔ کن کے دل سخت ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اور بیماری کن کے دلوں؟ منافقین کے دلوں میں۔ تو یہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں جان لے کہ واقعی یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل بھی اس کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف ضرور رہنمائی کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان والے جو ہیں وہ شیطان کے شکوک و شبہات سے بچ جاتے ہیں، یا پھر آ جائے کوئی شک تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر ٹھہرنے نہیں دیتے، وسوسے کے آنے کے بعد اس کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی اچانک ان کے پاس آ جائے، یا ان کے پاس بانجھ کر دینے والے منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ یعنی بانجھ دن قیامت کا دن ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا۔ اب تو ہر دن سے ایک اور دن نکل آتا ہے، لیکن قیامت کا دن آخری دن، اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا، بس اینڈ آف دا ورلڈ۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، ساری بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ دنیا میں عارضی بادشاہت اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن قیامت کے دن دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اس دن بادشاہت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ انہیں ضرور اچھا رزق عطا کرے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پہلے عام مومنوں کا ذکر کیا گیا تھا، اب خاص مومنوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنے عزیز و رشتہ دار، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنے علاقوں سے نکل گئے۔ تو یہاں ہجرت کی شان اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو ہجرت کرنے کے بعد چاہے اللہ کے راستے میں مارا جائے یا اپنے بستر پہ مر جائے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ایک بڑا انعام ہے، آخرت کے بلند درجات ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے۔ خیر الرازقین کون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے، مثلا اولاد جن کی نافرمان ہوتی ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ آگ کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر ماں باپ مسلمان ہو اور اولاد مسلمان نہ ہو تو ان کا ویسے بھی حصہ کچھ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، دنیا میں تو یہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے۔ دوسرا یہ کہ مانگے بغیر دیتا ہے۔ کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ نے مانگا تھا؟ آج گھر جا کے دیکھیے گا کتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو آپ نے سوچی بھی نہیں، مانگی بھی نہیں، طلب بھی نہیں کی، پھر بھی اللہ نے آپ کو دی۔ پھر بے حساب دیتا ہے، پھر کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے خوف کے بغیر دیتا ہے۔ ہم تو کسی کو بعض اوقات دیتے ہیں نا کہ اس کو دیں تاکہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے، یا فائدہ پہنچا تو دیں، یا اس لیے دیں تاکہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ایسا کوئی خوف نہیں، وہ تو بس دے رہا ہے اور دے رہا ہے، خیر الرازقین ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ خوب علم والا، خوب حلم والا ہے۔ اب پیچھے رزقاً حسنہ کے بعد خوبصورت رہائش کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی کھانا بھی ہوگا اور رہائش بھی۔
یہ ایسا ہی ہے، اور جو کوئی بدلہ لے اسی کی مانند جیسا وہ ستایا گیا پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ جو مظلوم اور بے نوا کی مدد کرتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ دن کو رات رات کو دن بنا دیتا ہے، تو مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا۔ اور پھر یہ اس لیے بھی کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، مظلوم کے حال سے پوری طرح واقف ہے، وہ ایک دن اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس کو بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بہت بلند تر اور بڑائی والا ہے۔ اور یہ تیسری وجہ بتائی کہ یہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے وعدے کو پوری کرنے کی تیسری وجہ ہے کہ اللہ ہی سچا اور حق رب ہے، اس لیے وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اور اس کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ ناحق ہے اور باطل ہے، وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا تو کسی مظلوم کی کیا مدد کرے گا؟ جو بت چل پھر نہیں سکتا، اگر اس کے سامنے کوئی مظلوم آ گیا تو آگے بڑھ کے اس کو چھڑائے گا؟ مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو اصل معبود اللہ ہے جو مدد کر سکتا ہے، اور باطل معبود کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی کہ العلی ہے، الکبیر ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا، اور اس نے کی اور اب بھی کرے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین سرسبز ہو گئی، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آج یہ بات بار بار آ رہی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو نہ ہو، ان سے بہت زیادہ محبت نہ کریں، ان کو جمع کریں۔ کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہم ان کو یہیں کے لیے بس جمع کرتے ہیں۔ اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ وہ بہت ہی بے نیاز بہت تعریف والا ہے۔ یہ اس کے قادر مطلق ہونے پر دوسری دلیل ہے، یعنی انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کا محتاج بھی ہوتا ہے نا، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ محتاجی سے پاک ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں، حتیٰ کہ وہ عرش پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں۔ اور مخلوق میں جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے، جو بھی اس کی خوبی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے کسی بھی بات پہ تو سوچیے وہ ہم نے کہاں سے لی، ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ نے دی، تو اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اسی کے اذن سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت پر تیسری دلیل ہے کہ زمین کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ اور چوتھی دلیل، سمندر اور اس سے متعلق چیزیں بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ اور پھر پانچویں دلیل، سمندر میں جہازوں کے چلنے سے بھی زیادہ حیران کن کہ آسمان نیچے نہ گر پڑے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اتنے قدرتوں کا مالک اللہ لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم ہے، انتہائی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا جو اللہ نے دی ہیں اوپر جن کا ذکر ہوا ہے۔ حالانکہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، پس وہ اس معاملے میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے آپ بھی اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ اگر کوئی اتلا ہوا ہے بحث مباحثے پر تو خاموش ہو جائیں، اور اگر وہ کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو نپے تلے الفاظ میں اس کو بات سمجھا دیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ در حقیقت یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی قیامت کو قائم کرنا، لوگوں کے سارے اعمال کا ریکارڈ رکھنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔
اور یہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ انہیں خود اس کا کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کو پہچان سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ہماری آیات ان پر پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کفر کرنے والوں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے بس تم اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ سب جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس سے مراد یہاں مشرکین ہے، شرک کرنے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس مثال کو توجہ سے سنو کہ اللہ کے سوا ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتی، اور مکھی اگر تمہارے سے اگر چھوٹی سی کوئی چیز لے جائے تو تم واپس بھی نہیں لا سکتے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، کہ اللہ نے مکھی نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے، یہ صرف وہی ہے خالق، وہی ہے بنانے والا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ اگر اللہ کی عظمت و کمال کو جان لیں، عظمت و جلال کو جان لیں، کبھی شرک نہ کریں، کبھی کسی اور کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب انسانوں کے دل سے بہترین پایا تو ان کو اپنے آخری نبوت کے لیے چن لیا، اور صحابہ کے دلوں کو باقی انسانوں کے مقابلے میں اچھا پایا تو ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اس کا دل دیکھتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی سب سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے، یہاں کیا پکڑا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا خیالات ہیں، اللہ سے کتنی محبت ہے، ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے، توکل کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، اللہ کی خشیت کتنی ہے، تقوی کتنا ہے، احسان کے درجہ کیسا ہے، یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو بہترین دلوں کو چن لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنا جتنا دل اچھا ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ کے لیے اچھے اچھے کاموں کی توفیق بھی ملتی جائے گی۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی مقرب بندے، فرشتے، انبیاء بھی اس کائنات کو نہیں چلا سکتے، اللہ ان پر بھی نگران ہے، اور سب معاملات اللہ کی طرف جا رہے ہیں پلٹ کر۔ اللہ کو پتا ان کے آگے پیچھے کیا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ہمیں یاد رہتا ہے ہماری ماضی میں کیا ہوا تھا، اور ہمیں پتا ہے فیوچر میں کیا ہونے والا، کچھ نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے رکوع، سجدہ، عبادت اور نیکیاں یہ ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین کام یہ ہے، اسی سے کافر اور مسلم کی پہچان ہے۔ اور وفعل الخیر، عبادت کے ساتھ ہر خیر کا کام، ہر عمل جس کی نیت کر لی جائے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، کسی کی مدد کرنا، اگر سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی خاطر ہے، سبھی عبادت ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، سخت محنت کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ رسول تمہارے بارے میں گواہی دے اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، بس کتنا اچھا دوست اور کتنا اچھا مددگار ہے۔
اس خطاب کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا کس کام کے لیے؟ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے نمبر 1، پھر اسے پھیلانے کے لیے، اور پھر جو اس راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے ان کی ڈالی ہوئی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کام میں وہ سب لوگ شامل تھے، اسی لیے چند ہی سالوں میں اسلام دنیا کے مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد آپ دیکھیں ایسے لوگ آئے کہ جو یہ کام کرتے رہے، پھر اس میں علماء بھی آئے کہ جنہوں نے دین کو محفوظ کیا، قرآن کو لوگوں کے اندر منتقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی۔ امام بخاری کے حالات آپ کو سنائے گئے تھے، کتنی محنت کی ایک ایک عالم نے، ایک ایک راوی نے۔ تو کس طرح یہ دین ہم تک پہنچا، اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اکثر میں سوچتی ہوں کہ جن بچوں کا دن کا ایک بڑا حصہ پبلک سکول میں گزرتا ہے اور پھر شام کو والدین جابز پر ہوتے ہیں، بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ویکینڈ پہ پھر کوئی سیر و تفریح کے پروگرام ہے، وہ بچے دین کس وقت سیکھتے ہیں؟ ان کے ایمان کی تقویت کب ہوتی ہے؟ مسجدوں میں کتنے فیصد آتے ہیں اور نہ آنے والوں کی تعداد دیکھیے۔ نہ گھر میں کچھ سیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو خود دین کا نہیں پتا، نہ کسی اسلامک اسکول میں جا رہے ہیں، نہ کسی مسجد میں جا رہے ہیں، نہ کسی حلقہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیا بنے گا نسلوں؟ کیا بنے گا؟ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تو کافی نہیں۔ تو اس لیے خواتین کے اندر بھی ایسی خواتین ہونی چاہیے کہ جو دین کو اچھی طرح سمجھ کر دوسروں کو سکھانے والی ہوں، تاکہ اپنے آس پاس والوں کی خبر ہو۔ اللہ نے اگر آپ کو چن لیا نا قرآن سیکھنے کے لیے، تو اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ سکھانے والوں میں بھی شامل ہوں۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا گیا ہے کیونکہ عرب کے اکثر لوگ انہی کی اولاد میں سے تھے، اور روحانی طور پر ساری امت مسلمہ کے باپ ہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن ہم مسلمان بعد میں ہیں اور کئی اور چیزیں پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اس کے احکامات کو تھام لیں، اس کا سہارا پکڑیں، کیونکہ وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری میسج دیکھیے 78 آیت کا، پارے کا آخری میسج، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ یہ تین کام ہے کرنے کے۔ ہر مشکل میں اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کو تھامنا ہے، اللہ کے آگے فریادیں کرنی ہیں۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اصل مولا ہے، وہ کام بنانے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اس سے اچھا کوئی مولا نہیں، وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو اسے چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔